نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا بزرگوں اور بھائیوں، آج کی گفتگو کے لیے مجھے موضوع دیا ہے معاشرت. گول گول موضوع، کمپریہنسو موضوع ہے، بڑا لمبا چوڑا موضوع. معاشرت کا کوئی ایک نقطہ متعین کیا جائے تو اس نقطے پر گفتگو کرنا آسان ہے، یا معاشرت پر گفتگو کرنے کے لیے ایک مہینہ دیا جائے تو بھی اس کو سمجھانا آسان ہو جائے. مگر گول گول موضوع دیا ہے، کوئی اس کا پہلو متعین نہیں کیا ہے. میرے بھائیوں، آپ حضرات سمجھتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے اور وہ کمپلیٹ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں. اللہ پاک کا یہ ارشاد ہر مسلمان کو یاد ہے. آج وفات سے 2.5 مہینے پہلے، بلکہ 3 مہینے کہہ لو، وفات سے 3 مہینے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کیا. عرفہ کے میدان میں اونٹنی پر حضور دعاؤں میں مشغول تھے، وقوف عرفہ میں مشغول تھے، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے. آج یعنی وفات سے 3 مہینے پہلے عرفہ کے دن کمپلیٹ کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین. یہ جو اللہ کا دین ہے، جو اللہ نے آج کمپلیٹ کر دیا ہے، یہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، پھر فرمایا کہ اب یہ دین جو میں نے آج کمپلیٹ کیا ہے، یہی دین قیامت تک تمہارا دین رہے گا. اب آگے کوئی دین آ کر اس دین کو منسوخ نہیں کرے گا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ دین اسلام کمپلیٹ دین ہے، سب کسی جانب سے کوئی کمی نہیں.
یہ جو دین اسلام ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، بیج اور باہر نمودار ہونے والا درخت۔ ہر درخت بیج میں سے اگتا ہے، بس دین اسلام کے اجزاء جو ہیں اس میں سے ایک تو ہے بیج اور دوسرے اس میں سے اگ کر کے باہر نکلنے والے تنا، شاخیں، پتے، پھول، پھل۔ بیج کا نام ہے عقائد۔ جو عقائد ہے یہ دین اسلام کا بیج ہے، جیسا بیج ہوگا ویسا درخت نکلے گا۔ عقیدے صحیح ہوں گے تو اوپر درخت صحیح نکلے گا، عقیدے فاسد ہوں گے، بگڑے ہوئے، سڑا ہوا بیج، سڑا ہوا ہوگا، فاسد ہوگا تو خاص درخت نکلے گا۔ بہرحال جیسا بیج ہوگا ایسا درخت نکلے گا۔ تو اسلام کے جو عقیدے ہیں یہ بیج ہیں۔ آپ مثال لیں، ایک بندہ ایک اللہ کو معبود مانتا ہے، دوسرا بندہ دو خدا مانتا ہے، پارسی آپ کے پجاری دو خدا مانتے ہیں، تیسرا بندہ تین خدا مانتا ہے، عیسائی تین خدا مانتے ہیں، اور چوتھا بندہ 20 کروڑ خدا مانتا ہے۔ ہندوؤں کے 20 کروڑ خدا۔ بس اب یہ چاروں شخصوں کے جو بیج ہیں یکساں نہیں، بس ان میں جو درخت نکلے گا وہ یکساں نہیں نکل سکتا۔ پھر یہ تو میں نے مسلمان، پارسی، عیسائی، ہندو کی مثال دی۔ اب آپ دوسری مثال لیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور تک عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ صحابہ کے بعد عقائد میں اختلاف شروع ہوئے۔ اسلامی عقائد میں اختلافات شروع ہو گئے صحابہ کے دور کے بعد۔ اس لیے صحابہ میں فرقے نہیں تھے، صحابہ کے بعد فرقے، اسلامی فرقے وجود میں آئے۔ یہاں رک کر ایک سمجھو کہ مسائل میں جو اختلاف ہے اس سے فرقے نہیں بنتے، عقائد میں اختلاف سے فرقے بنتے، اور مسائل میں صحابہ میں بھی اختلاف تھے۔ بلکہ آج جتنے اہم مسائل ہیں، معرکۃ الآراء مسائل ہیں جن میں 4 اماموں کے درمیان میں اختلافات ہیں، ان میں سے 90% اختلافات صحابہ کے دور سے آ رہے ہیں۔ کچھ صحابہ رفع یدین کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، کچھ صحابہ زور سے آمین کہتے تھے، کچھ آہستہ آمین کہتے تھے۔ جتنے بڑے مسائل ہیں یہ ائمہ نے اختلاف نہیں کیے، یہ ائمہ نے یہ مسائل نہیں پیدا کیے، یہ اختلافات تو صحابہ کے دور سے چلے آ رہے ہیں۔ اب 2 اماموں نے یہ رائے لے لی، دوسرے 2 اماموں نے دوسری رائے لے لی۔ تو میں یہ عرض کر رہا کہ مسائل میں اختلاف فرقے نہیں بنا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ فرقے نہیں ہیں، یہ تو مسالک ہیں، مذاہب ہیں، پگ ڈنڈیاں ہیں۔ جنت تک پہنچنے کے مختلف راستے، اور سارے راستے جنت تک پہنچتے۔ فرقے جو بنتے ہیں وہ عقائد میں اختلاف سے بنتے ہیں۔ بس میں نے جو پہلی مثال دی تھی مسلمان، ہندو، عیسائی، پارسی، اب یہ مثال خود مسلمان فرقوں میں پائی جائے گی۔ صرف وہ لوگ جو اہل السنہ والجماعہ کے عقیدوں پر ہیں،
وہ بیج صحیح ہے، اور اہل السنہ والجماعت کے عقائد سے جو اسلامی فرقے ہٹے ہوئے ہیں ان کا بیج بگڑا ہوا ہے۔ کس درجے بگڑا ہوا ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ صرف اہل السنہ یعنی حضور کا طریقہ اور جماعت یعنی جماعت صحابہ کے عقیدے، تمام صحابہ کی جماعت کے جو عقیدے تھے، صحابہ میں عقیدوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، تو حضور نے جو دین امت کو سونپا ہے اور جس دین پر تمام صحابہ جن عقیدوں پر متفق تھے وہی عقیدے اہل السنہ والجماعت ہیں، ہمارے ہیں۔ یہ صحیح بیج ہے، اور ان عقیدوں میں جس نے اختلاف کیا وہ اسلامی فرقے، مسلمان فرقوں میں سے ان عقیدوں میں جس نے اختلاف کیا ان کا بیج ہی فاسد ہے، بگڑا ہوا۔ بس اس میں سے درخت نکلے گا، وہ کیسا نکلے گا تم سمجھو، پھر آگے بڑھو۔ اس بیج میں سے عقائد کی تفصیل کرنے کا وقت نہیں کہ اس سے اہل سنہ والجماعت کے کیا عقیدے ہیں، یہ سب سمجھانے کا وقت نہیں۔ یا تو بالاجمال سمجھ لو کہ اہل السنہ والجماعت یعنی وہ مسلمان جو حضور نے امت کو جو عقیدے دیے اور جن عقیدوں پر جماعت صحابہ متفق تھی ان عقیدوں میں آج جو لوگ ہیں ان کا بیج صحیح ہے، اور اسلامی فرقوں میں سے جو اس پر نہیں ہیں چاہے تھوڑے ہٹے ہوں یا زیادہ ہٹے ہوں ان کا بیج فاسد ہے۔ پھر اس بیج میں سے درخت نکلا، اس درخت کی 5 شاخیں نکلی، اس بیج میں سے درخت نکلا اور اس کی 5 شاخیں نکلی، 4 شاخیں نکلی، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت، یہ 5 شاخیں نکلی ہیں اس بیج میں سے۔ عبادات آپ سمجھتے ہیں، عبادت ورشپ، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے آقا ہیں، بس ہمارے نیچر میں فطرت میں ورشپ ہے، بندگی ہے، عاجزی کا اظہار ہے۔ بندگی کے معنی عاجزی کا اظہار، اور عاجزی بھی کتنی عاجزی، جتنی زیادہ سے زیادہ ممکن ہو اتنی عاجزی۔ باس ہوتا ہے، اس کا نوکر ہوتا ہے، تو نوکر اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے باس کے سامنے، اس کے طریقے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم بندے ہیں تو ہمیں اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرنی ہے، جتنی ممکن ہے ہم سے، بس اس کا نام عبادت ہے۔ ان عبادت میں سے ایک نماز ہے، نماز میں ہم اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہیں، اور جسم کا جو نیچے کا لیول ہے اس لیول پر جسم کے اوپر کو لے آتے ہیں سجدے میں۔ اس سے آگے کیا عاجزی ظاہر کریں گے؟ کیا زمین میں گھسیں گے؟ اللہ کے اچھے بندے فرشتے کھانا نہیں کھاتے، تو ہم بھی 1 مہینے کے روزے رکھتے ہیں تاکہ فرشتے بنیں۔ اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے وہ ہماری ضرورت کے لیے دیا ہے، لیکن ہے اللہ کا۔ اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے وہ ہماری ضرورت کے لیے دیا ہے، لیکن ہے اللہ کا۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق تھوڑا سا حصہ اللہ کے غریب بندوں کو دو، تاکہ ہر سال یہ ظاہر ہو کہ مال میرا نہیں ہے، میں تو اس مال میں مینیجر ہوں، اور جیسا باس کہے گا اس طرح سے مجھے یہ مال خرچ کرنا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے
کہ 39% آپ یور سیلف یوز، 40واں حصہ اللہ کے لیے، اللہ کے غریب بندوں کو دو. یہ ہر سال 2.5% مال نکال کر کے غریبوں کو دینا، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ میرے پاس جو مال ہے وہ میرا نہیں، میں تو مینیجر ہوں. یہ تو اللہ کا مال ہے. اللہ جس طرح چاہتے ہیں مجھے حکم دیتے ہیں میں اس طرح سے خرچ کرتا ہوں. اللہ کا گھر ہے. زندگی میں ایک مرتبہ دوڑے دوڑے جاؤ، آیا 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 آیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، آیا آیا آیا، پکارتے پکارتے دوڑے دوڑے جاؤ اللہ کے گھر. زندگی میں ایک مرتبہ تو جاؤ. یہ عبادتیں اپنی عاجزی ظاہر کرنے کی شکلیں ہیں. دوسری چیز ہے، دوسرا جز ہے معاملات. معاملات جس کو آپ حضرات کہتے ہیں بزنس. ریٹ نہیں، ریٹ تو ایک خاص بزنس ہے. بزنس معاملات، سب معاملات، کھیتی باڑی، شاپنگ، کرائے پر دینا، کرائے پر لینا، بیچنا خریدنا، یہ سب معاملات یہ دین اسلام کا ایک جز ہے. مگر اس کے دو پہلو ہیں، ایک دنیا کا پہلو ہے اور ایک دین کا پہلو ہے. یہ جو دین کا پہلو ہے، اس پہلو سے معاملات دین اسلام کا ایک شاخ ہے. اور اس کا جو دنیا کا پہلو ہے اس پہلو سے تم جانو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، وہاں کھجوروں کو گھابا دیا جاتا تھا، تعبیر کی جاتی تھی. وہ ایک طریقہ ہے، نر کا پھول لے کر مادہ کے پھول میں سوراخ کر کے اس کی پنکھڑی گزارتے ہیں، اس کے پھل بڑا آتا ہے زیادہ آتا ہے. تو مکہ میں تو کھجوریں تھی نہیں. جب حضور مدینہ میں آئے تو دیکھا کہ لوگ درختوں پر چڑھ کر کے گھابا دے رہے ہیں. حضور نے پوچھا کیا کر رہے ہیں سب؟ تو بتلایا گیا کہ یہ تعبیر کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کیا فائدہ؟ تو لوگ سب اتر گئے، تعبیر بند. اب جب کھجوریں پکی تو چھوٹی چھوٹی اور پیداوار بھی کم ہوئی. تو حضور نے پوچھا کہ اس سال یہ کھجوریں چھوٹی کیوں ہیں، پیداوار کم کیوں ہے؟ تو صحابہ نے پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ ہم نے گھابا نہیں پیا تھا، اس کا اثر پڑا. تو حضور نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے امور بہتر جانتے ہو، جو تم کرتے ہو کرو. اس حدیث سے میں سمجھاتا ہوں کہ تمام معاملات میں ایک پہلو دنیا کا ہے اور ایک پہلو دین کا ہے. ہمیں کھیتی کرنی ہے، ہل چلانا ہے، حالی کو نوکر رکھنا ہے، وہ ہل چلائے چلاؤ. لیکن حالی کو نوکر رکھو تو اس کے مسائل جانو. شریعت کے احکام اور مسائل ہیں، ان مسائل کے مطابق اس نوکر کے ساتھ معاملہ کرو. ہل چلانا شریعت نہیں سکھائے گی، وہ تم جانو، تمہارے دنیا کے معاملات تم بہتر جانو. لیکن ہل چلانے کے لیے جو تم نے نوکر رکھا ہے اس کے سارے مسائل شریعت سے پوچھو. تو معاملات کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو دنیا کی رخ اور ایک پہلو دینی رخ. تو دینی رخ سے جو وہ دین کا جز ہے. تو دین کا دوسری شاخ، وہ جو جڑ ہیں عقائد ہیں، ان عقائد میں سے جو درخت نکلا ان کی دوسری شاخ معاملات ہے. انسان معاملات میں آزاد نہیں ہے، من وجہ آزاد ہے. معاملات کا جو دنیا کا رخ ہے اس میں تم آزاد ہو، لیکن معاملات کا جو دینی رخ ہے اس میں تم پابند ہو. مثال دو، بیچنا خریدنا، بیچو خرید. لیکن اگر اس طرح بیچو گے خریدو گے تو سود ہو جائے گا. اس میں پابند ہے انسان کہ سونا سونے کے بدل بیچے تو کیش 10 زبردست دے، ادار نہیں اور کمی بیشی نہیں. گیہوں کے بدل بیچے تو ہاتھ 10 زبردست، ادار نہیں اور برابر سرابر کمی بیشی نہیں. یہ
बे का दीनी पहलू है। और बेचना खरीदना ये दुनिया का पहलू, तुम बेचो खरीदो, लेकिन बेचने खरीदने में इसका लिहाज करना। खैर आगे बढ़ो, मुझे तो इतना ही सिर्फ इस वक्त समझाना है कि दुनिया के तमाम मामलात में उसका जो दुनिया की तरफ का पहलू है उसमें इंसान आजाद रखा गया है। तुम जिस तरह चाहो हल जोतो, बैल से जोतो, ट्रैक्टर से जोतो, किसी और तरीके से जोतो, तुम्हारा इख्तियार है। मगर हल जोतने के लिए जो तुम मुलाजिम रखो, आदि रखो, नौकर रखो, उसके लिए ये मसाइल हैं, इस तरह से उसको नौकर रखो, इसके खिलाफ नौकर रखोगे तो मामला गलत हो जाए। तीसरी शाख निकलती है, बीज में से तीसरी शाख निकलती है अखलाक। अंग्रेजी में आप हजरात कहते हैं मॉरल। अखलाक क्या है? इंसान का जाहिर अच्छा बुरा होता है, अच्छा बुरा बनाता भी है, बुरे को अच्छा भी बना सकते हैं। तो जैसे इंसान का जाहिर संवारने का हुक्म है, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह मौजून है, वो मौजूनियत को पसंद करते हैं। ये नहीं कि घर में एक ही घर पड़ी है, उधर पड़ी है, उधर पड़ी है, सब बिखरा सामान पड़ा है, नहीं, क्यों, सलीके से रखो। अल्लाह मौजून है, मौजूनियत पसंद करते हैं। एक सहाबी आए, बाल बिखरे हुए, गर्दा भरा हो, तो हुजूर ने फरमाया अमा ये जो हाथा, क्या इस बंदे के पास में वो साबुन पानी नहीं है जिससे वो अपने बालों को ठीक करे? भूत की तरह से क्यों बन रहा है? जैसे हैप्पी लोग होते हैं, भूत की तरह से रहते हैं। हुजूर ने नकीर की कि क्या इस बंदे के पास साबुन पानी नहीं है जिससे वो अपने बालों को संवार कर ठीक करे? बहरहाल जाहिर इंसान का संवारने का हुक्म है। मेरे भाइयों, इसी तरह समझो एक इंसान का इनसाइड है या आउटसाइड है। आउटसाइड को भी संभाल के रखना है, और इंसान का जो इनसाइड है उसी का नाम अखलाक है, उनको भी संवारना है। बल्कि शरीयत में जाहिर के संवारने पर जो ताकीद की, अहमियत जाहिर की, उससे ज्यादा अंदर जो है अखलाक को संवारने की ताकीद ज्यादा है। एक हदीस में हसरे इत्तिआई है, हुजूर ने फरमाया वो इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिम अल अखलाक, मैं तो इसी काम के लिए भेजा गया हूं, इसी काम के लिए ये हसरे इत्तिआई है। सिर्फ इस काम के लिए नहीं भेजे गए, सारी शरीयत की तालीम के लिए भेजे गए हैं, मगर एम्फसाइज के लिए, जोर देने के लिए इन्नमा इस्तेमाल किया कि मैं तो इसीलिए भेजा गया हूं ताकि तुम्हें अच्छे अखलाक सिखला दूं। ये अच्छे अखलाक क्या है? वो इंसान का इनसाइड। और ये बड़ा लंबा बाब है। इस सिलसिले में एक बुनियादी बात याद रखो, इंसान के अंदर कोई बुरी आदत सिफत नहीं है, सब सिफात हसना। सिफात अच्छी बुरी बनती है महल्ले इस्तेमाल से। सही जगह पर इस्तेमाल करोगे तो अच्छी सिफत, बुरी जगह इस्तेमाल करो बुरी सिफत। इंसान में अल्लाह ने कोई बुरी सिफत पैदा ही नहीं की है। जो कुछ अल्लाह ने इंसान में पैदा किया है सब बेहतरीन, इंसान के लिए मुफीद चीजें पैदा की। एक दो मिसालें लो तो बात समझ में आए। इंसान भूलता है, ये भूलना बुरी बात नहीं है। इसी भूलने के सहारे हमारी दुनिया की जिंदगी नॉर्मल हो जाती है और चलती रहती है। आप तस्वूर करें, एक आदमी का अकलूता बेटा है, मर गया। एक आदमी की बहुत बड़ी शॉप थी, जल गई। एक आदमी का कोई बहुत बड़ा पैसा था, जेबने से गिर गया।
जब हादसा पेश आता है तो क्या हाल हो जाता है। दिन भर बाप रोता रहता है बेटे के लिए, फिर 2-3 दिन के बाद में फिर हादसा भूलने लगता है, फिर हफ्ता 10 दिन के बाद और भूलता है, फिर महीने के बाद कभी कभी बेटे का मरना याद आता है। और अगर पहले दिन बाप का जो हाल है वो हाल रहे तो हफ्ते के बाद बाप भी वहीं कब्रिस्तान में पहुंच जाए। माली नुकसान होता है। लोग ईमान न हो, बेईमान हो तो हटफेल हो जाते हैं। मोमिन ऐसा हटफेल नहीं होता। वो तो जानता है कि मेरे पास जो माल है तो मैनेजर हूं, बॉस का माल है, मेरा थोड़ी। तो कितना ही बड़ा माली नुकसान होगा, मोमिन कभी हटफेल नहीं होगा। लेकिन काफिर हटफेल हो जाते हैं। लेकिन ये जो सदमा है माल के गुम होने का, जल जाने का, वो हफ्ता 10 दिन के बाद नॉर्मल हल्का पड़ जाता है, महीने 2 महीने के बाद तो भूल जाता है, इधर उधर से कर्ज लेकर फिर कारोबार खड़ा कर देता है और जुट जाता है। सदमा भूला। मालूम हुआ कि भूलना अल्लाह की एक नेमत है। अगर वो भूलना हमारे अंदर न होता तो हम दुनिया में पनप ही नहीं सकते। रोज हाथ से पेश आते हैं, हम कैसे पनपते। भूलना एक नेमत है। लेकिन नमाज भी भूल गए। ये भूलने की जगह है। कुरान की दौलत अल्लाह ने अता फरमाई थी, कुरान भी भूल गए। अरे ये भूलने की जगह। थैला और पैसे लेकर मार्केट गया, बेगम ने 5 चीजें बताई थी लाने को, तो 4 तो याद रही, 1 चीज भूल गई। तो 4 चीजें खरीद करके बेगम को पूछने आया कि वो 5वीं चीज क्या थी, तो घर आकर ये भी भूल गया कि क्या पूछने आया। ये कोई भूलने की जगह है? ये जो भूलने की जगह है वहां भूलो। चुनांचे बेटा मर जाए और 2-3 महीने तक आदमी सदमा करता रहे तो लोग समझाते हैं तो भी अल्लाह ने जो मुकद्दर किया था हो गया। अब सदमा भूल भी तो कब तक याद रखेगा सदमे को। बहरहाल मैं समझा ही रहा था कि भूलना ये अल्लाह की एक नेमत है। इसी नेमत के सहारे हमारी ये दुनिया की जिंदगी नॉर्मल हो जाती है। बड़े बड़े हादसे आते हैं, जिंदगी नॉर्मल हो जाती है, सदमा भूलते हैं। इसीलिए जब दूसरी दुनिया कायम होगी तो फिर भूल की नेमत की जरूरत नहीं रहेगी, तो भूल खत्म। तो पिछली जिंदगी का किया हुआ सारा एकदम याद आ जाएगा। फैज़ा जातित ताम्मतुल कुबरा यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ। जब क़यामत बर्पा होगी, कायम होगी, तो पिछली जिंदगी में जो कुछ किया था वो सारा इंसान को याद आ जाएगा। आज तो हम नेकियां करते हैं वो भी भूल जाते हैं, बुराई करते हैं वो भी भूल जाते हैं। क़यामत कायम हुई, भूल हटी कि सारी पिछला सारा याद आ गया। और मिसाल लो, गुस्सा सिफत हमीदा है, अच्छी सिफत है। दलील, अल्लाह को गुस्सा आता है। अल्लाह में बुरी सिफत हो सकती नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आता था बाज़ मामलात में कि जैसे गाल में अनार निचोड़ दिया गया। तो अल्लाह के रसूल में बुरी सिफत हो सकती है? मालूम हुआ गुस्सा बुरी सिफत नहीं है, गुस्सा अच्छी सिफत है। अगर गुस्सा आदमी को ना आए तो आदमी भड़वा बन करके रह जाए। उसकी बीवी के गाल पर अजनबी हाथ फेर रहा है, वो हंस रहा है, भड़वा बन करके रह जाए अगर गुस्सा ना आए तो। बहरहाल अल्लाह रसूल को गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा लालटेन पर उतारे तो, या पड्डी पाडी भैंस का बच्चा पड्डी पर उतारा तो। एक मौलाना साहब थे, पुराने जमाने में लालटेन का जमाना था, पढ़ रहे थे। लालटेन भपकी,
تو مولانا صاحب نے لالٹین کو گھور کر دیکھا، پھر پڑھنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد لالٹین پھر بھپکی. تو لالٹین سے کہا مانے گی نہیں، اب کے کر تو حرکت میں دیکھتا ہوں. پھر پڑھنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد لالٹین پھر بھپکی. تو آپ اٹھے، ڈنڈا لے کر کے پیر پڑے اور 1.5 لاکھ لالٹین کا چورا کر. کس کا نقصان ہوا؟ یہ لالٹین پر غصہ نکالنے کی کوئی جگہ ہے؟ یہ ایک صاحب کی شادی ہوئی تو عورتیں دلہن کو پٹی پڑھاتی ہیں، طرح طرح کی باتیں سکھاتی ہیں، اور دلہا کے جو دوست ہوتے ہیں وہ دلہا کو پٹی پڑھاتے ہیں. تو ایک دلہا کو اس کے دوستوں نے پٹی پڑھائی کہ دیکھو بیوی کو قابو میں کرنا ہے، اور قابو میں کرنے کے لیے خواہ ادھر ادھر غصہ کرو تو بیوی ڈر جائے گی تو بڑا غصے لائے. تو میاں صاحب پہلی رات کو پہنچے تو پہلے تو لے کر ڈنڈا لے کر کے بھینس کے بچے پر پٹی پر پھینک پڑے، جان سے مار دی تاکہ بیوی رام ہو جائے. تو ابھی بیچاری پٹی کو کیا گناہ دے جو تم نے مار دیا؟ تو اب یہ غصہ اتارنے کا محل تھا. یہ میں نے 1-2 مثالیں اسی طرح سے سمجھ لو. بخیلی اچھی صفت ہے. اگر انسان میں بخیلی نہ ہوتی تو انسان کے پاس کوئی بیلنس نہ ہوتا. اللہ کی دوسری مخلوقات میں کیا بیلنس ہے؟ چرندوں، پرندوں، درندوں، کسی کے پاس کوئی بیلنس نہیں. صبح اٹھتے ہیں، شام تک میں روزی کھا کر کے آ جاتے ہیں، بیلنس کسی کے پاس کچھ نہیں. اگر انسان میں بخیلی نہ ہوتی تو کوئی بیلنس نہ ہوتا. یہ تو بخیلی ہے، صفت اللہ کی، جس کی وجہ ہم پس انداز کرتے ہیں، بچا کر رکھتے ہیں. لیکن اب بخیل اتنا ہے کہ بیوی کو خرچہ بھی نہیں دیتا، بچوں کو خرچہ بھی نہیں دیتا، غریبوں کا حق زکات بھی نہیں دیتا. ارے یہ کوئی بخیلی کی جگہ ہے؟ تو بخیلی غلط جگہ پر استعمال کرنے سے بخیلی بری بنتی ہے. ورنہ بخیلی تو اللہ کی بہت بہترین صفت ہے، اسی کی وجہ سے انسان کے ہاتھ میں سرمایہ ہے. بزدلی بہترین صفت ہے. بوز کے معنی ہے بکری اور دل کے معنی دل. بزدلی یعنی بکری جیسا کمزور دل. اور بزدلی کس کو اردو میں کہتے ہیں آپ ذرا سا سمجھتے ہیں؟ یہ اللہ کی بہترین صفت ہے جو اللہ نے ہمارے اندر پیدا کی ہے. اگر ہمارے اندر بزدلی نہیں ہوتی تو ہم تیاری کیے بغیر خطروں میں چھلانگ لگا دیتے اور مرتے. اب یہی بزدلی ہے کہ جب خطروں میں چھلانگ لگانی ہوتی ہے تو پہلے بچاؤ کے سارے انتظام کر کے پھر چھلانگ لگاتا ہے. غزوہ احد میں معرکہ بڑا سخت تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوہے کے 2 کرتے اوپر چلے پہنے تھے. یہ توکل کے منافی تھوڑی 2 کرتے پہن کر حضور میدان میں اترے. تو یہ بزدلی جو ہے یہ ہمیں احتیاطی تدبیریں کرنے پر آمادہ کرتی ہے. اگر ہمارے اندر بزدلی نہ ہو تو ہم احتیاطی تدابیر کیے بغیر خطروں میں چھلانگ لگائیں گے اور مریں گے. اور مثال لو، رحم دلی اللہ کی اچھی صفت ہے، لیکن سانپ پر ہاتھ پھیر رہا ہے. ارے کمبخت کیا کر رہا ہے؟ کاٹ کھائے گا. یہ رحم دلی کی جگہ ہے. تو رحم دلی تو اچھی چیز ہے. جہاد میں گیا، دشمن کو مارتا نہیں تو پھر کیوں آیا؟ انڈے دینے آیا ہے میدان میں. جہاد میں گیا ہے، دشمن کو مارتا نہیں، مہربانی مہربانی مہربانی، تو پھر آیا کیوں ہے یہاں؟
تو رحم اور مہربانی اچھی صفت ہے، لیکن جس جگہ پر رحم دلی کر رہا ہے یہ غلط جگہ ہے۔ یہ میں نے چند مثالیں دی، اس مثالوں سے سمجھ لو کہ اللہ نے انسان میں کوئی بری صفت نہیں پیدا کی، سب صفات حمیدہ پیدا کی۔ ہاں، محل استعمال صحیح اور غلط ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ بنتے ہیں۔ وہ محل اللہ کے نبی بتلاتے ہیں کہ دیکھو اس جگہ پر تمہیں رحم دلی کرنی ہے، دیکھو اس جگہ تمہیں غصہ کرنا ہے، دیکھو اس جگہ تمہیں بچت کرنی ہے، بخیلی کرنی ہے۔ حضور نے جو فرمایا کہ میں اچھے اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں، تو اخلاق تو سارے اچھے ہیں، لیکن ان کے محل استعمال کی وجہ سے جو اچھے برے بنتے ہیں تو شریعت تعلیم دیتی ہے۔ یہ اخلاق کا باب ہے، اور یہ بہت لمبا چوڑا باب ہے، ایک مجلس میں اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا۔ بل اجمال میں نے سمجھایا کہ اسلامی جو عقائد ہیں اہل سنہ والجماعہ، وہ بیج، اس بیج میں سے جو درخت نکلا جس کی 4 شاخیں نکلی، ان میں سے ایک شاخ یہ اخلاق، اور چوتھی شاخ ہے معاشرت۔ معاشرت کے معنی رہن سہن۔ انسان دنیا میں جانوروں کی زندگی نہیں گزارتا، آنگن میں 10 بھینسیں بندھی ہوئی، وہ بیٹھی بیٹھی یا تو جگالی کرتی یا پھر سوتی ہیں۔ کوئی ایک بھینس لطیفہ سنائے اور دوسری بھینس ہنسے، ایسا نہیں ہوتا۔ تمام جانوروں کی سیلف لائف ہے، اکیلی زندگی۔ خاص موقع پر جب نسل آگے بڑھنے کا وقت آتا ہے تو نر مادہ ملتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ہر جانور کی الگ شخصی زندگی ہے۔ انسان ایسا نہیں ہے، انسان مدنی طبع ہے، سوشل لائف کا عادی ہے، وہ اکیلا رہ نہیں سکتا۔ گھنٹے 2 گھنٹے تک کوئی اس سے نہیں ملے پریشان ہو جائے، فوراً نکل کے بھٹکے گا، کوئی ملے تو باتیں کریں۔ تو سوشل لائف اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ جب پیدا کیا ہے تو اب میاں بیوی کو مل جل کر رہنا ہے۔ میاں کیسا برتاؤ کرے بیوی کے ساتھ، بیوی کیسا برتاؤ کرے میاں کے ساتھ، پھر اللہ نے اولاد دے دی۔ تو اب والدین کو اولاد کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے؟ اولاد بڑی ہو گئی، اب اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کس طرح برتنا ہے؟ پھر سلسلہ آگے بڑھا تو بھائی بہن آ گئے، تو بھائی بہنوں کے ساتھ کس طرح سے برتنا ہے، رہنا ہے، سہنا ہے۔ اور لمبا خاندان ہوا تو اور رشتے دار پیدا ہو گئے۔ رشتے داروں کے علاوہ پڑوسی، چاہے کوئی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، رشتے دار ہو، غیر رشتے دار ہو، قریب کا پڑوسی ہو یا ہمارے محلے میں رہتا ہے وہ بھی پڑوسی، ہمارے گاؤں میں رہتا ہے وہ بھی پڑوسی۔ ان پڑوسیوں کے ساتھ کیسے برتنا ہے، کیسے رہنا سہنا ہے، اس کا نام معاشرت ہے۔ اور حدیث کی کتابوں میں اور اسلامیات کی کتابوں میں معاشرت پر بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ حضرت تھانوی قدسہ سرہ کا ایک رسالہ ہے آداب معاشرت، لوگوں کے ساتھ کیسے رہا سہا جائے، اس کے لیے کیا اصول و ضوابط ہیں، ان سب کو بھی ایک مختصر سے وقت میں بیان کرنا مشکل ہے۔ البتہ ایک بات سنو، آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نکاح ہوتا ہے تو بیوی کی رضامندی اور شوہر کی رضامندی سے نکاح وجود میں آتا ہے، اور طلاق اکیلا مرد دے دیتا ہے، بیوی کی مرضی ہو یا نہ ہو، شوہر نے پھیر کیا، دھڑا دھڑ 3 پھیر کر۔ یہ کیا بات ہوئی؟
نکاح جب دونوں کی مرضی سے بندھا ہے تو وہ ڈیزالو بھی ہونا چاہے دونوں کی مرضی سے. اسی بات کو ذرا پھرا کر کہو. وہ یہ کہتے ہیں کہ طلاق کا رائٹ صرف مرد کو اسلام نے کیوں دیا ہے, عورت کو یہ رائٹ کیوں نہیں دیا؟ یہ حق تو مرد کو جیسے دیا ہے کہ وہ شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, تو بیوی کو بھی یہ رائٹ دینا چاہیے, حق دینا چاہیے کہ شوہر کو طلاق دے. اس کا جواب سن لو. طلاق کوئی رائٹ نہیں, طلاق ایمرجنسی ایگزٹ. ہم مکان بناتے بڑی حویلی, تو اگر خدا نہ خواستہ حویلی میں آگ لگے تو ایمرجنسی ایگزٹ بناتے ہیں جہاں سے بھاگ نکلو. تو بھاگ نکلنے کے لیے جو ایمرجنسی ایگزٹ بنتی ہے وہ چاروں طرف کہیں سے نہیں بن سکتی, بلکہ مناسب جگہ پر ایمرجنسی ایگزٹ بنتی. آپ بھاگے, باہر نکلے اور کھڈا تو گر کے مرو گے. نہیں, ایسی جگہ ایمرجنسی ایگزٹ بنائیں گے کہ فلاح جگہ ہو اور دور سے کوئی دیوار نہ ہو تاکہ ٹکرائے نا. تو گھر میں ایمرجنسی ایگزٹ مناسب جگہ بنائی جاتی. گھر میں آگ لگی, میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو رہا, بھاگنا ہے. تو طلاق ایمرجنسی ایگزٹ ہے, اور یہ ایمرجنسی ایگزٹ وہاں رکھی ہے جو مناسب جگہ ہے, وہ شوہر ہے. بیوی مناسب جگہ نہیں ہے. اگر بیوی کی طرف بھی ایمرجنسی ایگزٹ رکھ لو تو ہر صبح کو 25 طلاقیں محلے میں ہو کر رہ جائیں. رات کو بیوی کا پارا گرم ہو گیا, اس نے شوہر کو کہا بڑوا میں نے تجھے طلاق دی, دبا گیا دباؤ. اور نمونہ دیکھنا ہو تو یورپ اور امریکہ میں چلے جاؤ, اور تمہارے افریقہ میں بھی اس کی مثالیں ہوں گی. غیروں میں جہاں میاں کو بیوی کو دونوں کو طلاق دینے کا حق ہے, جب چاہے نکاح ختم کر دے, مرد ختم کر دے, عورت ختم کر دے. بلکہ مرد تو ختم کرنے کے لیے عورت کا پابند ہے, عورت پابند نہیں. تو نتیجہ کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ طلاق رائٹ نہیں, یہ تو گھر میں آگ لگے تو نکل بھاگنے کا ایک راستہ ہے, ایمرجنسی ایگزٹ ہے. اور ایمرجنسی ایگزٹ بناتے ہوئے خیال رکھا جاتا ہے کہ کس کو اختیار دینا چاہیے, کس کو نہیں دینا چاہیے. شریعت نے مرد کو یہ اختیار دیا. کیوں؟ مرد کو 1000 باتیں طلاق دینے سے پہلے سوچنی پڑتی. بیوی نہیں میں طلاق دے دوں گا تو پھر مجھے کوئی اور دوسرا لڑکی نہیں دے گا. بیوی کو طلاق دے دوں گا تو بچے ہیں کون پالے گا, کیسے میں پالوں گا. مہر باقی ہے اتنا, وہ مہر فوراً طلاق کے بعد دینا پڑے گا. اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں سوچنی پڑتی ہیں مرد کو طلاق دینے سے پہلے. آج کل تو جہالت کا زمانہ آ گیا ہے, اس لیے دھڑا دھڑ 3 پھیر کر ڈرتا ہے شوہر, اور پھر خون کے آنسو روتا ہے, گھٹنوں میں سر دے کر روتا ہے, کہا میں نے کیا کر دیا. ارے پہلے سے تجھے سوچنا چاہیے تھا نا. یہ تو جہالت کے نتیجے. لیکن اگر پڑھا لکھا سمجھدار شوہر ہے تو اس کو طلاق دینے سے پہلے بہت سی باتیں سوچنی ہیں. سوچنے سے پہلے خاندان کے سمجھداروں سے مشورہ کرنا ہے, اللہ سے استخارہ کرنا ہے. ان سب مراحل سے گزر کر ایک طلاق دینی, وہ بھی رجی. تو اب مسلمان جو غلط طریقے پر طلاق دے رہے ہیں اس کے ذریعے سے آپ ذہن میں کوئی اشکال نہ کریں. یہ تو غلط طریقے ہم مسلمانوں میں جہالت کی وجہ سے چل پڑے ہیں, اور پھر ایسے روتے ہیں کہ آنسو نہیں ملتے. عورت کو یہ سب کچھ نہیں سننا, سوچنا. عورت کو تو طلاق ہوگی تو مہر ملے گا,
बच्चा जाने शौहर, बच्चों को मुझे क्या लेना है, मैं तो कहीं और जाऊंगी। ये जो हमारे यहाँ मुतल्लका औरतें या शौहर के मरने के बाद औरतें बच्चों को लेकर बैठी रहती हैं, दूसरा निकाह नहीं करती, ये हिंदुआना तहजीब का असर है। इस्लाम में बच्चों की परवरिश बाप के जिम्मे है। बाप मर जाए तो बच्चों का जो वली है, दादा चचा, वो परवरिश करे, मां के जिम्मे नहीं है। मां तो 4 महीने 10 दिन इज्जत गुजारेगी, उसके बाद कहीं भी निकाह कर लेगी। जो बच्चे हैं तो बाप संभाले या दादा संभाले या चचा संभाले या भाई संभाले, परवरिश उनके जिम्मे है, मां के जिम्मे नहीं। मगर हमारे मुआशरे में जहालत है। तलाक हो जाएगी तब तो दूसरा निकाह करेगी, तो शौहर मर गया तो चाहे 2 बच्चे हो, कोई 2 बच्चे लेकर जिंदगी भर बैठी रहेगी मां। ये हिंदुआना तहजीब के असर आता है। बहरहाल औरत की तरफ उसको कुछ नहीं सोचना, बस अगर उसको तलाक का इख्तियार दे देंगे तो धड़ाधड़ फैल करेगी। और मर्द को इख्तियार दिया तो उसको 100 बातें सोचनी है, तब वो तलाक देगा। तो जिधर मुनासिब जगह है उधर इमरजेंसी एग्जिट रखी गई, नामुनासिब जगह की तरफ नहीं रखी गई। फिर सवाल करने वाला सवाल करता है कि चलो ठीक है, मुनासिब जगह की तरफ एग्जिट रखी है, शौहर को तलाक का इख्तियार दिया है, औरत को नहीं दिया। मगर औरत मजबूर हो तो क्या करे? शौहर नहीं छोड़ता और बीवी के हुकूक भी नहीं अदा करता, तो औरत बेचारी क्या करे? बेचारी नहीं है, काजी के यहां जाकर अपना मुकदमा पेश कर। काजी फौरन शौहर को बुलाएगा, मामला सुनेगा, और काजी की नजर में औरत को तलाक मिलनी चाहिए तो वो शौहर को हुक्म देगा तलाक दे, उसको खड़े खड़े वहां तलाक देने। साहबा के जमाने में रात में एक मियां बीवी लड़े, शौहर ने बीवी को मारा, बात खत्म हो गई। सुबह दोनों मियां बीवी मस्जिद नबवी में फजर पढ़ने गए। नमाज के बाद हुजूर जिस दरवाजे से कमरे में से निकलते थे, तो जिसको हुजूर से कुछ अर्ज करना हो तो वहां दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। तो वो साहबिया दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। हुजूर के जमाने में मस्जिद नबवी में चिराग तो जलता नहीं था, अंधेरा होता था, नमाज फजर की जल्दी पड़ी जाती थी। जब हुजूर घर में जाने लगे तो देखा कोई खड़ा है। हुजूर ने पूछा कौन? तो उसने कहा या रसूलल्लाह मैं सहला हूं। क्या बात है? उसने कहा ला आना वाला साबित, मैं अपने शौहर साबित के साथ नहीं रहना चाहती। तो हुजूर ने कहा भाई आवाज दो साबित को, वो भी नमाज में आए हुए थे, आवाज दी, वो भी आकर खड़े हो गए। मियां बीवी खड़े हैं, बीवी कहती ला आना वाला साबित, मैं इस शौहर के साथ नहीं रहना चाहती। तो अभी हुजूर ने कुछ कहा नहीं, शायद हुजूर कुछ कहते तो दिल बीवी का साफ हो जाता, मगर उससे पहले शौहर बोल पड़ा या रसूल अल्लाह मैंने इसको मेहर में खजूर का एक बाग दिया। तो वो बोली आपने मुझे जो बाग दिया है उसमें से कोई दरख्त मैंने कम नहीं किया, बल्कि और दरख्त लगाए हैं, खजूरों के और दरख्त लगाए हैं मैंने उसमें, और वो बाग मैं आपको वापस कर दूं। हुजूर ने फरमाया 2 तलाक। वहीं खड़े खड़े उन्होंने तलाक। तो ऐसा समझना कि औरत के पास कोई रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं। औरत के पास रास्ता है, वो खुद तलाक नहीं देगी, वो अपने नुमाइंदे काजी के पास जाएगी और काजी मुनासिब समझेगा, वो मर्द है, वो मुनासिब समझेगा तो वहीं खड़े खड़े जवाब से तलाक दिलवाएगा। लेकिन खुद औरत को इख्तियार नहीं दिया, इसलिए वो जज्बाती है और जज्बात में नामुनासिब फैसले करके घर तबाह कर दे। फिर लोग एक सवाल करते हैं कि ठीक है औरत का इख्तियार औरत के हाथ में नहीं दिया, औरत का तलाक देने का इख्तियार जज को दिया, काजी को दिया। औरत चाहती है तलाक तो जज के पास जाए, खुद नहीं दे सकती।
ٹھیک ہے، مگر جب نکاح دونوں کی رضامندی سے ہوتا ہے تو طلاق دونوں کی رضامندی سے کیوں نہیں ہوتی؟ پھر یہ سوال باقی رہ جاتا ہے۔ جواب، نکاح رضامندی کے ماحول میں ہوتا ہے۔ دلہن والے بھی بڑی تیاریاں کرتے ہیں، جھنڈیاں باندھتے ہیں، دلہا بھی ڈھول بجاتا بجاتا آتا ہے، دعوت کھاتا ہے، نکاح پڑھتے ہیں، رضامندی کے ماحول میں ہوتا ہے۔ اور طلاق ناچاتی کے ماحول میں ہوتی، نا اتفاقی کے ماحول میں ہوتی ہے۔ اگر وہاں شرط لگا دو گے کہ میاں بیوی دونوں راضی ہوں تو طلاق، تو انشاءاللہ کوئی قیامت تک طلاق ہوگی، کیونکہ طلاق تو ہمیشہ جھگڑے کے ماحول میں ہوتی ہے۔ جب نا اتفاقی ناچاتی کے ماحول میں طلاق ہوتی ہے تو تم دونوں کو ایک بات کو متفق کیسے کر لو؟ اس لیے یہ مطالبہ تو فضول ہے۔ یہ میں نے معاشرت کے باب میں سے ایک جزئیہ بیان کیا، جس جزئیہ کے بارے میں اغیار غیر اعتراضات کرتے ہیں کہ اسلام کا کیسا قانون ہے، مرد کے ہاتھ میں دے دیا اور وہ دھڑا دھڑ 3 پھیر کر کے بیوی کی زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ اب بیچاری بیوی کہاں جائے؟ اس کا میں نے جواب دیا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ طلاق کا حق رائٹ شوہر کو دیا، یہ حق ہی نہیں ہے، یہ تو ایمرجنسی ایگزٹ ہے، اور ایمرجنسی ایگزٹ ادھر بنائی جاتی ہے جہاں مناسب جگہ ہوتی ہے، وہیں بنائی جاتی ہے، ہر جگہ نہیں بنائی جاتی۔ اور عورت کا حق بالکل چھین نہیں لیا، عورت کے ہاتھ میں سے لے کر قاضی کے ہاتھ میں دے دیا کہ تجھے طلاق چاہیے، جا قاضی کے پاس، قاضی دلوائے گا طلاق۔ معاشرت کے باب کا ایک مسئلہ اور بیان کروں جس پر غیر اغیار اعتراض کرتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ باپ کی موجودگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور جو بیٹے کا انتقال ہوا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، یہ دادا ہے کہ دادا مر گیا ہے تو دادے کی میراث دادا کے لڑکوں کو ملے گی، ان پوتوں کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ الاقرب فالاقرب، جو نیئرسٹ ہے وہ میراث پائے گا، اور فار ہے، دور ہے، اس کو میراث نہیں ملے گی۔ آدمی مر گیا، اس کا باپ کو میراث ملے گی، دادا کو نہیں ملے گی۔ باپ اقرب ہے، دادا دور ہے۔ آدمی مر گیا، بیٹوں کو میراث ملے گی، بھائیوں کو نہیں ملے گی۔ بیٹے قریب ہیں، بھائی دور ہیں۔ تیرا میراث کا ایک قانون ہے، تو جب آدمی مرا تو اس کے جو بیٹے ہیں وہ میراث پائیں گے، یہ پوتے دور ہیں، ان کو میراث نہیں ملے گی۔ شریعت کا حکم یہی۔ اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو مرنے والے کی میراث زندوں کو ملی، یہ معاشرت کا باب ہے، رہن سہن کا باب ہے۔ رہن سہن کا باب کیسے ہے؟ قرآن کریم میں سورہ نساء کے 2 رکوع میں جہاں ورثہ کے حصے مقرر کیے ہیں، وہاں اللہ نے ایک بات فرمائی، آباؤکم و ابناؤکم ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ دادا، بیٹے پوتے، ان میں سے زیادہ تمہیں نفع پہنچانے والا کون ہے، کم کون ہے، تم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتے ہیں۔ تو نفع رسانی کی بنیاد پر میراث کے حصے مقرر ہیں، جس کی کم نفع رسانی اس کا حصہ کم، جس کی نفع رسانی زیادہ ہے اس کا حصہ زیادہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ میراث کے جو احکام ہے معاشرت کے باب سے، رہن سہن میں جو ایک دوسرے کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے میراث میں اس کا حصہ زیادہ ہے، اور جو کم نفع پہنچاتا ہے اس کا میراث میں اس کا حصہ کم ہے۔ اب تم یہ کہو کہ ایک بیٹا بہت خدمت کرتا ہے، ایک نالائق ہے، قریب بھی نہیں پٹکتا، لیکن میراث دونوں بیٹے برابر پائیں گے، تو کہاں قاعدہ رہا کہ جو نفع زیادہ پہنچا ہے اس کا حصہ زیادہ، کم نفع پہنچا ہے اس کا حصہ کم؟ جواب، تم نے نفع رسانی کو زندگی کے ساتھ کیوں خاص کر لیا؟
नफा रसानी तो मौत के बाद भी वो रसा नफा पहुंचाते रहते हैं। हो सकता है ये जिंदगी भर जो खिदमत करता रहा, मरने के बाद में एक कुरान पढ़कर भी न बख्शे, और वो बेटा जो जिंदगी में खिदमत नहीं करता था उसको एहसास हुआ कि खुदाया मैंने बाप का हक नहीं अदा किया, वो पूरी जिंदगी साले सवाब करता रहता है। ऐसे वाक़यात हैं। तो नफा रसानी जिंदगी के साथ नहीं है, मरने के बाद भी नफा रसानी। कौन नफा पहुंचाएगा, कौन सा लड़का नहीं नफा पहुंचाएगा, तुम नहीं जानते, अल्लाह जानते। इसलिए अल्लाह ने मीरास के हिस्से मुकर्रर किए। तो यहां जब ये कायदा है अल अक़रब फल अक़रब, तो कायदे से बेटे मीरास पाएंगे, बेटियां मीरास पाएंगी, पोते और पोतियां मीरास नहीं पाएंगे। उस पर अख्तियार एतराज करते हैं कि ये इस्लाम का कैसा कानून है, बेटे बड़े बड़े हैं, कारोबारी हैं, वो मीरास पा रहे हैं, और ये पोते पोतियां छोटे छोटे बच्चे हैं, कमजोर नातवा, ये इनको मीरास नहीं मिलेगी। ये कैसा इंसाफ है? ये अख्तियार एतराज करते हैं। मेरे भाइयों, इस सिलसिले में दो बातें जहन में रखो तो समझ में आ जाएगा कि कोई एतराज की बात नहीं। एक बात, हर मरने वाले को 1/3 में वसीयत करने का शरीयत ने इख्तियार दिया है। 2/3 वो तो वरसा है, लेकिन 1/3 में तुम वसीयत कर सकते हो। शरीयत ने इख्तियार दिया है। बस दादा की ये जिम्मेदारी है कि इन पोते पोतियों के लिए उस 1/3 में से वसीयत करें। और कभी ऐसा होता है कि वसीयत इन बेटों से ज्यादा भी कर सकता, 1/3 तक करेगा, 1/3 तक करेगा, जायद वसीयत नहीं, मगर बेटों को हिस्सा मिलेगा, उससे जायद भी वसीयत कर सकता है। मैं मिसाल दूं तो बात समझ में आए। मेरे सबसे बड़े लड़के थे, वो एक हादसे में इंतकाल हो गया। उस वक्त उनके 2 बेटे थे, एक बेटा 1.25 साल का था और एक बेटा सिर्फ 1 महीने का था। इनका इंतकाल हो, हादसा बहुत सख्त था। तो मेरा पूरा खानदान गुजरात से ताजियत के लिए देवबंद आया हुआ था। जब सारा खानदान इकट्ठा हुआ तो मैंने सब खानदान को गवाह बनाकर मैंने एक वसीयत की कि मेरे ये 2 पोते जब तक मैं जिंदा हूं पालूंगा पोसूंगा। उनमें से एक तो दारुल से फारिग होकर के तकमील अदब पढ़ रहा, एक अरबी चहारून में पढ़ रहा। मैं ही खर्चा, मेरे बच्चे हैं, तो जब तक मैं रहूं इनको मैं तो कफालत करूंगा, पालूंगा पोसूंगा। और जब मैं नहीं रहूंगा तो ये 2 पोते 2 बेटों की मीरास पाएंगे। इनका बाप होता तो 1 बेटे की मीरास पाता, अब वो 2 बेटे 2 पोतों की मीरास पाएंगे। और मैंने कहा कि 2 बेटों की मीरास पा करके भी 1/3 से कम पाएंगे, और 1/3 तक मुझे वसीयत करने का हक है। क्यों, मेरे 11 बेटे थे, अब 10 रहे, 2 बेटियां हैं। तो अगर ये 2 बेटों के भी मीरास पाते हैं तो 1/3 से कम ही रहे। ये वसीयत मैंने पूरे खानदान को बिठाकर गवाह बनाकर वसीयत की, और मैंने कई किताबों में ये वसीयत शाये भी कर दी ताकि आइंदा इन्हें कोई परेशानी न हो। अब अगर दादा आजकल करता रहे और बेटों के लिए कोई वसीयत न करे और अचानक दादा चल दे और बेटे पोते पोतियां महरूम रह जाएं, तो इस्लाम का कसूर या दादा का कसूर? ये तो दादा का कसूर। क्यों? मैंने मरहूम के इंतकाल के 3 दिन के बाद इन पोतों के लिए वसीयत की, सारे खानदान को गवाह बनाकर वसीयत की। अब कोई क्या एतराज करेगा? उनका बाप होता तो 1 बेटे की मीरास पाता, अब ये 2 पोते 2 बेटों की मीरास ले नहीं पाएंगे। बहरहाल ये जो एतराज है इस्लाम पर एतराज नहीं है। इस्लाम ने तो रास्ता रखा है कि 1/3 तरके में मरने वाले को वसीयत करने का इख्तियार है,
بس دادا کو پہلی فرصت میں وصیت کرنی چاہیے. آج کل نہیں کرنا چاہیے. موت کب آ کر کھڑی ہو جائے کچھ پتا نہیں. ایک بات تو یہ سمجھو. دوسری بات، باپ کا، ماں کا، بیوی کا حصے میراث میں مقرر ہے. بیٹیاں صرف ہیں تو ان کے بھی حصے مقرر ہیں، لیکن بیٹوں کے حصے مقرر نہیں. اور بیٹوں کے ساتھ بیٹیاں ہوں تو ان کے بھی حصے مقرر نہیں ہیں. ذوی الفروض کو دے دو، باقی بچ جائے وہ سب بیٹے بیٹیوں کے. وہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ باپ کا حصہ مقرر، ماں کا حصہ مقرر، بیوی کا حصہ مقرر، بیٹیوں کا حصہ مقرر. کب بیٹیاں اکیلی ہوں، بھائی نہ ہوں. لیکن جب بیٹے ہیں تو پھر حصہ کیوں مقرر نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حصہ مقرر کریں گے تو کم ملے، اور اسباب بنائیں گے بچا ہوا سب تمہارا تو ان کو زیادہ ملے گا. مثال لو، ایک ہے نوکری ملازمت اور ایک ہے تجارت بزنس. نوکری میں 4 انچ کا پائپ ہے، $4000 تنخواہ ہے، تو $4000 ہی آئیں گے، نہ کم نہ زیادہ. اور تجارت میں کوئی 4 انچ کا پائپ ہے ہی نہیں، ایک بڑا سا پائپ ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیروں دے دے. تجارت کے راستے سے بے حساب آ سکتا ہے، اور نوکری کے راستے سے لمیٹڈ آمدنی. تو ذوی الفروض اگر بن جائیں تو اتنا ہی حصہ ملے گا، زائد نہیں ملے گا. اور اسباب بنا دیا تو بچا ہوا سب تمہارا. یہ شریعت میں ایک اصول ہے. اس اصول کو سمجھو. اگر یہ جو پوتے پوتیاں ہیں ان کا حصہ بیٹے بیٹوں کے جتنا تو رکھ نہیں سکتے، کم ہی رکھنا پڑے. دور ہیں تو کم رہے گی، اگر رکھیں گے تو کم رکھیں. ان کا حصہ مقرر کیا ہی نہیں. وہ جو 1/3 ہے وصیت کا، اس میں کہہ دیا دادا سے تو تو جتنا چاہے دے ان پوتے پوتیوں کو. بیٹوں کے برابر نہیں، اسے زائد دینا چاہے زائد دے. تو ان کے لیے حصہ مقرر اس لیے نہیں کیا تاکہ دادا بیٹوں سے زائد انہیں دے سکے وصیت کے راستے. بس اگر دادا بے وقوفی کرتا ہے اور وصیت نہیں کرتا ہے اور پوتے پوتیاں محروم رہ جاتے ہیں تو اسلام پر کیا اعتراض ہے؟ اسلام نے تو 2 راستے رکھے ہیں، ان راستوں سے دادا عمل نہیں کرتا تو قصور دادا کا، اسلام کا کوئی قصور نہیں. میرے بھائیوں، یہ میں نے معاشرت کے باب کے 2 مسئلے ذکر کیے جو اغیار اسلام کے قانون پر اعتراض کرتے ہیں ان کے. اس کے بعد ایک بات اور سن لو، پھر بات ختم کرو. گھر، فیملی لائف میں جتنے افراد ہیں ان کے ہاتھ ایکول نہیں ہو سکتے. کوئی ہاتھ نیچے کوئی ہاتھ اوپر کرنا پڑے تو معاشرہ خوبصورت بنے گا. مثال دو، ماں باپ بھی ہیں، بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، اور عمر کے اعتبار سے ماں باپ بھی بڑے ہیں، بیٹے بیٹیاں بھی بڑے ہیں. لیکن کہے کون اور سنے کون؟ ماں باپ کہیں گے، بیٹے بیٹیاں سنیں گے. اور اگر دونوں ماں باپ کے اور اولاد کا ہاتھ اکول ہو جائے، کوئی کسی کو سنتا ہی نہیں، تو اس گھر کا خدا حافظ. یا اولاد کا ہاتھ اوپر ہو جائے تو قیامت کی علامت ہے. حضور نے قیامت کی جو علامتیں بیان کی ہیں اس میں بیان کیا ان تلد الامۃ ربتا، باندی اپنی سیٹھانی کو جنے. ارے باندی سیٹھانی کو کیسے جنے گی؟ علماء نے کہا کہ ایک پہلے باندیوں کا زمانہ تھا تو مولا سے باندی نے بچہ جنا، بیٹی جنی. اب بیٹی بڑی ہو گئی تو جو مولا ہے اس کی بے باندی ہے، تو وہ تو اس باندی کے ساتھ نوکرانی کی طرح سے گفتگو کرتا ہے. یہ بیٹی بڑی ہو کر یہ بھی نوکرانی کی طرح آرڈر دیتی ہے اپنی ماں کو.
تو باندی نے اپنی شیطانی جنی. یہ قیامت کی علامت ہے. تو اگر اولاد ماں باپ پر حکم چلانے لگے یہ تو قیامت کی علامت ہے. اور دونوں کے ہاتھ اکول ہو جائے, کوئی نہ سنے نہ کہے, تو اس کا مولا خدا ہاتھ. اس لیے اسلام نے کہا اولاد نیچے, اولاد کا ہاتھ نیچے, ماں باپ کا ہاتھ نیچے. ماں کی خدمت سب سے زیادہ کرو, سب سے زیادہ باپ کا حکم مانو. کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر باپ یہ حکم دے کہ بیٹا تو اپنے مالک سے نکل جائے, اپنی بیوی سے نکل جائے, تو بھی اس کی بات مانے, تبھی گھر خوبصورت بنے. اسی طرح سے میرے بھائیوں, فیملی لائف میں اگر میاں بیوی کے ہاتھ ایکول ہیں, اس گھر کا خدا راضی. روز گھر میں رات میں ڈنڈا بجے گا, کون کس کو مارے گا؟ شوہر بیوی کو مارے گا, بیوی شوہر کو مارے گی. بیوی شوہر کو تو ایشیا میں مارتا ہی, شوہر بیوی کو ایشیا میں مارتا ہی ہے. اور یورپ اور امریکہ میں بیوی بھی بیلن بجاتی ہے, بیوی بھی بیلن بیلن روٹی پیچھے بیلنے کا بیلن, بیوی بھی بیلن بجاتی ہے شوہر پر. لیکن ہاتھ اوپر نیچے. اور رجال قوامون علی النساء, شریعت نے کہا مرد کا ہاتھ مرد بالا دست ہیں عورتوں پر, مرد عورتوں پر بالا دست ہیں, یعنی ان کا ہاتھ اوپر ہے اور وائف کا ہاتھ نیچے. یہ کہے گا بالا دست, کہے گا زیر دست سنے, تو گھر جنت کا نمونہ بنے گا. اور اگر بیوی کا ہاتھ بالا دست کر دو, اس کی ہر بات شوہر مان گئی, تو ابھی گھر چلے گا. لیکن اکول اگر ہاتھ ہو گئے تو وہ گھر نہیں چلے گا. دیکھو اسلام میں حقوق ایک طرفہ نہیں. تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, کتنا بھی ہلاؤ تالی نہیں بجے گی, دوسرا ہاتھ ہوگا تو تالی بجے گی. اس لیے اسلام میں حقوق ایک طرفہ ہے ہی نہیں, دو طرفہ حقوق ہے. ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں تو اولاد کے بھی حقوق ماں باپ پر ہیں. استاد کے حقوق طالب علموں پر ہیں تو طالب علموں کے حقوق بھی استاد پر ہیں. پیر کے حقوق مریدوں پر ہیں تو مریدوں کے حقوق بھی پیر پر ہیں. بادشاہ کے حقوق پبلک پر ہیں تو پبلک کے بھی حقوق بادشاہ پر ہیں. بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر ہے تو چھوٹے بھائیوں کا بھی حق بھی بڑے بھائیوں پر ہے. اسلام میں ایک طرفہ حقوق نہیں ہے, تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. البتہ اسلام کی ایکوالٹی اور غیروں کی ایکوالٹی میں فرق ہے. اسلام کی ایکوالٹی, استاد کے حقوق الگ ہیں, طالب علم کے حقوق الگ, حقوق ہیں ہر ایک کے, مگر حقوق کی نوعیت الگ ہے. ماں باپ کے حقوق بھی ہیں, اولاد کے بھی حقوق ہیں, مگر حقوق کی نوعیت الگ ہے. بادشاہ کے بھی حقوق ہیں, پبلک کے بھی حقوق ہیں, مگر حقوق کی نوعیت الگ ہے. اور اغیار کے یہاں حقوق کی نوعیت ہی ایک نہیں ہے. تو بھی جاب پر جا, میں بھی جاب پر جاتا ہوں, تو بھی کھانا ٹیک اوے سے لائیے, میں بھی کھانا ٹیک اوے سے لاؤں گا. ایک میز پر کھائیں گے, تو تیرا کھا میں میرا کھا. تو جب اتنی ایکوالٹی ہے تو بچہ بھی دونوں جنو, کہ چہرہ ہمارا ایک جیسا, بیوی کی داڑھی نہیں, مرد نے بھی صاف کی, تاکہ مرد کا چہرہ بیوی کے چہرے جیسا ہو جائے تو بھی پستان کھلا اور بچہ جن. یہ ہاؤس ہولڈنگ کرتی, تو بھی کر ہاؤس ہولڈنگ. یہ غیروں کی بات ہے, اسلام میں یہ نہیں. اسلام میں ہر ایک کے حقوق ہیں, اور حقوق کی نوعیت الگ ہے. اسلام کی ایکوالٹی یہ ہے. اسی سلسلے میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے.
ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت عمر سے کہا میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا. تو حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا. تو خیر القرون کا زمانہ تھا, بیٹا باپ کی بات نہ مانے. حضرت نے ایک آدمی کو بھیجا, جاؤ اس کے بیٹے کو بلا تو لو. باپ بیٹھا ہے, اس کا بیٹا آیا 20 سال کا جوان تنومن خوبصورت آیا, سلام کیا, السلام علیکم یا امیر المومنین. حضرت نے جواب دیا اور حضرت نے پوچھا کہ یہ جو بیٹھے ان کو جانتا ہے تو اس نے کہا جانتا ہوں, میرے ابا ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ تیری شکایت لے کر آئے ہیں کہ تو اپنے باپ کی بات نہیں مانتا. تو اس بیٹے نے کہا صحیح شکایت لے کر آئے ہیں. اب حضرت عمر کے سامنے تو بات کرتے ہوئے پیشاب خطا ہو جاتا ہے. اب وہ بے تکلف کہتا ہے کہ صحیح شکایت کر کے آیا ہے, میں بات نہیں مانتا ان کی. اب حضرت عمر ڈھیلے پڑ گئے. حضرت عمر بہت کڑک تھے, لیکن سامنے والا کڑک ہو اور برحق کڑک ہو تو حضرت ڈھیلے پڑ جاتے. کیوں بیٹے کیوں نہیں مانتا ابا کی بات؟ تو بیٹے نے پوچھا کہ کیا حضرت ابا کی بات ماننا ضروری ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں ضروری ہے, یہ باپ کا حق ہے اولاد پر کہ اولاد باپ کی بات مانے. تو اس بیٹے نے پوچھا باپ ہی کا حضرت حق ہے یا اولاد کے بھی کوئی حق ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا نہیں, حقوق ایک طرفہ نہیں ہے, حقوق دو طرفہ ہے. ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں تو اولاد کے بھی حقوق ماں باپ پر ہیں. اس لڑکے نے کہا حضرت میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اولاد کا ماں باپ پر کیا حق ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا اولاد کے 3 حق ہیں. جب آدمی شادی کرے تو نیک صالح لڑکی سے شادی کرے تاکہ اس کی کوکھ سے جو اولاد پیدا ہو وہ نیک پیدا ہو. پھر جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کا نام رکھے, کیونکہ نام کا بھی حصہ, برا نام ہوگا برا ہی آئے گا, اچھا نام ہوگا اچھا ہی آئے گا. پھر بچہ اولاد جب بڑی ہو جائے تو ان کی دینی تعلیم و تربیت کرے. یہ اولاد کے باپ پر 3 حق ہیں. تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت سنیے, یہ میرے ابا بیٹھے ہیں, انہوں نے لو کی شادی کی. ایک آوارہ عورت تھی جو بدنام تھی, اس سے شادی کی, وہ میری ماں ہے. اور جب میں پیدا ہوا تو میرا نام ابا نے رکھا ہے جوعل. جوعل کے معنی گوبریلا. گوبر میں, بھینس کے گوبر میں ایک کیڑا سوراخ کر کے گوبر اندر لے جاتا, مٹی باہر لاتا ہے, اس کو گوبریلا کہتے ہیں. عربی میں اس کا نام ہے جول, کا میرا نام رکھا ہے جول گوبریلا. اور میں 20 سال کا ہو گیا ہوں, میں دین کا ایک حرف نہیں جانتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس باپ پر اتنا غصے ہوئے کہ دربار سے نکال دیا اور کہا تم نے اولاد کے جو حق تلفی کیے ہے پہلے تلافی کرو اس کی, پھر کمپلینٹ لے کر آؤ. تو میرے بھائیوں, اولاد کے جیسے حق ہیں 3 حق ہیں, تو پھر باپ کا حق ہے کہ اولاد اس کی بات مانے. ایک طرفہ حقوق نہیں ہے, 2 طرفہ ہیں, مگر حقوق کی نوعیت الگ ہے. آج کل ہمارے بہت سے بھائی اپنی اولاد کی نالائقی کے شکوے کرتے ہیں, لیکن وہ نہیں جانتے کہ انہوں نے اولاد کی کیا حق تلفیاں کر رکھی ہیں. میں گارنٹی سے ایک بات کہتا ہوں, تم نیک صالح لڑکی سے شادی کرو, لو کی شادی مت کرو. پھر جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھو, بدھو نام مت رکھو. ہمارے یو پی میں بدھو نام رکھتے ہیں. بدھو وہ جو بدھ کے دن پیدا ہو, بدھو ہے نا, بدھ کے دن پیدا ہو. اچھا نام رکھو, پھر اس کو دینی تعلیم دو. میں نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم مت دو, لیکن دینی تعلیم دو. پھر وہ اولاد بڑی ہو کر آپ کی بات نہ مانے تو کمپلینٹ لے کے میرے پاس آؤ. ناممکن ہے وہ بات نہ مانے.
یہ جو ہمارے بھائی اپنے اولاد کی شکایتیں لے کر آتے ہیں، وہ شکایتوں کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے اولاد کے حقوق مار رکھے ہیں، نہ بچوں کی کوئی دینی تعلیم و تربیت کی ہے، نہ کوئی دین سکھلایا ہے، آوارہ گھومتے رہے ہیں، نوجوان آوارہ کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، اب وہ باپ کی بات کہاں سے مانے؟ بہرحال معاشرت کا موضوع بہت وسیع موضوع ہے، وہ سارا موضوع چھیڑنے کا موقع نہیں ہے، یہ تو میں نے موقع سے دیکھ کے 4 چاول چکھائے، کھانا تھوڑی دیر کے بعد دسترخوان بچھائیں گے۔ وآخر دعوانا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا الہ العالمین، ہماری خطاؤں کو معاف کرنا، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرنا، اے میرے مولا ہمیں دنیا میں بھی بلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بلائیاں عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت کرنا، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرنا، اے میرے مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ